السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحات، بابرکت ایام رخصت ہو چکے ہیں اور ماہ شوال کی ابتدا شروعات ہو چکی ہے۔ اس وقت خطبہ مسنونہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اگر ہم اس آیت کریمہ کے پیغام کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العزیز جس طرح ہم نے ماہ رمضان المبارک عبادت و بندگی میں گزار کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی فکریں کی، کوششیں کیں، بس یہی کیفیت، یہی احوال، یہی حالات عبادات کی، بندگی کی باقی پورے سال باقی رہے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ الحمدللہ ابھی ماہ رمضان المبارک میں مکمل ماہ قرآن کریم کی تفسیر کا موقع ملا، اور ہفتے میں 2 مرتبہ اریٹھ نام کی ایک بستی میں پیر منگل ظہر کی نماز کے بعد بھی قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ چلا۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو قبول فرمائیں، باقی رکھے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کر لیں کہ رب کہاں ہیں، تو آپ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ایک دیہات کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دعا کریں گے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے بہت دور ہے کہ ہم چلائیں گے، زور سے دعا کریں گے؟ اس پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے میں تو بہت قریب ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ضرور اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے، اس سے پہلے والی آیات میں رمضان المبارک کے فضائل، قرآن کریم کے نزول وغیرہ کی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعد والی آیات میں اعتکاف کے فضائل اور کچھ احکامات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اس آیت کریمہ کو کیوں نازل کیا گیا؟ ترتیب میں یہ آیت کریمہ کیوں ہے؟ مفسرین نے اس کی 2 بڑی وجہیں لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان 2 آیات کے درمیان اس آیت کو ترتیب میں رکھا گیا
اور اس میں دعا کی ترغیب دی گئی کہ روزے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہے، یہ پیغام دینا تھا۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افطار کے وقت گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ رمضان گزرنے کے بعد شاید کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اب تو اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو گئے یا ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا ممکن نہیں رہا۔ نہیں، اس آیت کریمہ میں پیغام دیا گیا کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، لہٰذا جس طرح ہم نے اللہ رب العزت کو خوش کرنے کی رمضان مبارک میں کوششیں کی ہے، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی وہی کیفیات اور وہی انداز بندگی باقی رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں واقعی وہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور پھر قبول ہو جائے۔ جی اگر قبول ہو جائے تو ہماری سعادت ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال کی کیا نوعیت ہے، نمازوں میں ہمارا کتنا دھیان ہے، دعاؤں میں کیا کیفیتیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ ہم اپنی نماز کی عبادات کی کیفیات کو جانتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں پر نظر کریں تو واقعی ہم یہی سوچیں گے کہ ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، لیکن وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مختصر سی کوشش پر بھی بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اب زندگی گزرے رمضان کی طرح۔ ایک مرتبہ یہ عاجز کاٹھیاواڑ پہنچا، عید کا مبارک دن تھا، تو ایک بہت بڑی تختی پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ زندگی ایسے جیو جیسے ہو ماہ رمضان، تو موت ایسے آئے گی جیسے ہو عید کا چاند۔ ہم نے ماہ رمضان المبارک میں خوب عبادتیں کی، اور جب چاند طلوع ہوا تو ہمیں خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہم نے ان قیمتی لمحات کو وصول کرنے کی فکریں کی، کوششیں کی۔ اب اگر یہی کیفیات اور اسی طرح ہم ماہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکریں کرتے رہیں گے تو جب موت کا وقت قریب ہوگا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم کچھ نہ کچھ تو شے آخرت ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جو بھی آیا ہے جانے ہی کے لیے آیا ہے، اور جو ایک مرتبہ گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اس لیے زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہماری خوب تربیت کی گئی، جی نفسانی شہوانی جو کیفیات تھی ان پر کنٹرول کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا، سکھایا گیا۔ ایک چہرے پر نور تھا، سینے میں دل میں عبادت و بندگی کا سرور تھا، سجدوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور جی ہماری حاضری ہوا کرتی تھی، نمازوں میں صرف حاضری نہیں بلکہ حضوری ہوا کرتی تھی۔ خوب ہم نے تلاوتیں کی، اللہ تعالیٰ کو خوب منایا۔ اب یہی ساری کیفیتیں ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے۔ اگر یہ باقی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا رمضان قبول ہو گیا۔ ابن الفضل مشہور تابعی ہے، فرماتے تھے کہ ہمارے یہاں ماہ رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، کہ ہم 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم کو ماہ رمضان مبارک تک پہنچا دے، اور جب رمضان ہماری زندگی سے گزر جاتا تو ہم 6 مہینے تک دعا کرتے تھے ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان ثم یدعونہ ستۃ اشہر ان یتقبلہ منہم، اور 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے اس گزرے ہوئے رمضان کو قبول فرما لے۔ اس قدر ہمارے اکابرین کے یہاں اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ تو بہرحال یہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں رکھیں کہ ہم نے جو کچھ کیا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کا بڑا ریٹ لگائیں گے، بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ یہ زندگی اب رمضان ہی کی طرح گزرنی چاہیے۔ جو ہماری عبادات کی کیفیات تھی، اس سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، اگر وہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو چند کام کر لیں۔ نمبر 1، نماز با جماعت کا خاص اہتمام ہو، نماز با جماعت کا خاص اہتمام ہو، سفر میں بھی ہماری نمازیں قضا نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی حکومت تھی، آپ نے اپنے گورنروں کو لکھا، موطا امام مالک میں یہ قول مذکور ہے، میں نے آپ کو حوالہ بھی بتایا،
حضرت نے فرمایا کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے، سب سے اہم کام نماز ہے۔ تمہاری گورنری ایک طرف، حکومت ایک طرف، جی کاروبار ایک طرف، لیکن آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ اور فرمایا کہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضيع، اور جو نماز ہی کو ضائع کر دے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نمازوں میں دھیان نہیں ہے، یا نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، یا بلا عذر کے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بغیر عذر کے، بلا عذر کے، کوئی پریشانی نہیں ہے، نماز گھر پر پڑھ رہا ہے، ادائے ناقص ہوگی، ادائے ناقص ہوگی، ناقص تم نے نماز ادا کی۔ آج ہی صبح میں پڑھ کر آ رہا ہوں، تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں دھیان نہیں ہے، یا دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ مجھے بھی کہیں گے نمازی ہے، لوگ مجھے بھی کہیں گے حاجی ہے، لوگ مجھے بھی کہیں گے روزدار ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، دیکھو کتنا بڑا عبادت گزار ہے۔ تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں دھیان نہیں، کیا نماز ہی نہیں پڑھتے؟ یہ سب ضائع کرنے کی صورتیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو نماز کو ضائع کر دے تو وہ اور کام اس سے زیادہ برباد ہو جائیں گے، زیادہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو 5 وقت کی نماز کا خاص اہتمام ہو، اس سے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا وہ باقی رہے گا۔ اور نمبر 2 پر قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں، جتنا ہو سکے پاؤ پرا آدھا پرا۔ مجھے رمضان مبارک نے بہت کچھ سکھایا۔ اگر ہم رمضان میں 30 دنوں میں 3 قرآن کریم ختم کر سکتے ہیں تو کیا ہم باقی ایام میں بھی ایک دن میں بھی 3 رکوع نہیں پڑھ سکتے؟ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے ماہ رمضان مبارک نے غریبوں کی غمخواری سکھائی کہ ہم غریبوں پر بہت خرچ کر رہے تھے، تو کیا غمخواری کے لیے صرف ایک ہی مہینہ ہے؟ جی، علماء حفاظ کی عزت کے لیے، عظمت کے لیے صرف ایک ہی مہینہ ہے؟ مسجد کی آبادی کے لیے صرف ایک ہی مہینہ ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے کیا بس ایک ہی مہینہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم تو 24 گھنٹے اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے 24 گھنٹے پابند ہیں تو ہمیں عبادت و بندگی ہی ہمارے حق میں سجتی ہے۔ تو تلاوت کا معمول بنائیں۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھا، حضرت فرماتے ہیں میرا 30 سال سے یہ معمول ہے کہ میں روز ایک قرآن کریم ختم کرتا ہوں، میرا 30 سال سے یہ معمول ہے۔ حضرت شیخ زکریا کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فضائل اعمال کے مصنف، ایک مرتبہ راجستھان کا سفر فرمایا، پورے سفر میں 45 پارے پڑھے، 1.5 قرآن کریم ختم کیا۔ تبلیغی اجتماع تھا، 1 رات 2 روز کا، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ جی زیادہ سے زیادہ 45 گھنٹے، مکمل 2 روز بھی نہیں۔ اتنی مدت میں حضرت نے 3 قرآن کریم ختم کر لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم سے والہانہ تعلق ہے، قرآن کریم سے عشق کی کیفیت ہے۔ آج چونکہ ہمارے دل میں نہ قرآن کریم کی عظمت ہے، نہ نمازوں کا کوئی اہتمام، جی نہ مساجد کی عظمت ہے، نہ محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم عبادات کے اعتبار سے بہت پیچھے ہیں۔ باتیں تو ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی ہوا کرتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم نے ایک جگہ پر نصیحت کا جملہ لکھا ہوا دیکھا، سفر کریں تو آنکھ بند کر کے نہ کریں، آنکھ کھول کر سفر کریں، سفر عبرت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہم چونکہ گھومتے ہیں تو آنکھ کھول کر گھومتے ہیں، اور جہاں کوئی عبرت کی بات نظر آتی ہے، کوئی واقعہ نظر آتا ہے تو فوراً اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا تھا کہ آدمی بڑی بڑی باتوں سے بڑا نہیں بنتا، بڑا تب بنتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آدمی بڑی بڑی باتوں سے ہی بنا کرتا، بلکہ بڑا اس وقت بنتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ نمبر 3، مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ جی مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے، بیت الخلاء آنے جانے کی دعا، جی پانی پینے کی بھی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی۔ الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجازا بذنوبنا۔ تو یہ دعا ہے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتی۔ تو مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں میں دنیا اور آخرت کی خیر جمع فرما دی ہے۔ اور نمبر 4، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو۔ مطلب کیا؟ درود شریف کی پابندی ہو۔ شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ کہنے لگے حضرت میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک پرسنلی بات بتاؤں؟ وہ کہنے لگے بتائیے۔ وہ فرمانے لگے کہ حضرت میں جوانی میں 80,000 مرتبہ روز درود شریف پڑھتا تھا۔ 80,000 مرتبہ میں روز جوانی میں درود شریف پڑھتا تھا۔
ابھی ماہ رمضان مبارک میں مستورات کے ایک مجلس سے ہمیں خطاب کا موقع ملا تو ہم نے ایک واقعہ وہاں بیان کیا تھا، اس میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ حضرت مولانا ثاقب صاحب نوساری والے دامت برکاتہم العالیہ، ان کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی حضرت میں بڑی پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ حضرت فرمانے لگے درود شریف کی کثرت رکھیے۔ وہ کہنے لگی مولانا پچھلے 20 سالوں سے میرا معمول ہے کہ روز 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ جب عورت کا یہ معمول ہے تو مردوں کا تو کیا معمول ہونا چاہیے؟ حضرت فرمانے لگے استغفار کا حضرت 20 سال سے معمول ہے، روزانہ 5000 مرتبہ استغفار کرتی ہوں۔ حضرت فرمانے لگے ایک آخری وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ صبح میں جب تہجد کے نوافل ادا کرو تو اس کے بعد 20 منٹ اپنے رب کو دے دو، خوب گڑ گڑاؤ، رو، ساری پریشانیاں بہہ جائے گی۔ وہ کہنے لگی حضرت آپ کوئی وظیفہ بتائیے، یہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ میرا پچھلے 17 سال سے یہ معمول ہے کہ میں جب اٹھتی ہوں تہجد کے نوافل ادا کرنے کے لیے، وہاں سے لے کر اشراق تک کا ٹائم اپنے رب کو دے چکی ہوں۔ جب عورتوں کی یہ کارگزاریاں ہوں تو مردوں کو تو کس اعتبار سے اس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بہرحال درود شریف کا اور استغفار کا خاص اہتمام ہو، لیکن ہمارا استغفار بھی خود استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، کہ ہم جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں نا، اس مغفرت طلب کرنے پر بھی دوسرا استغفار چاہیے۔ دعاؤں میں کس قدر ہمارا اہتمام ہوتا ہے، دھیان ہی نہیں ہوتا۔ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں اور دھیان بھی نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ہم احمد آباد حاضر ہوئے، جمعہ کے دن بیان ہوا، بیان کے بعد ہمارے میزبان نے ہم سے کہا کہ فلاح دارین سے تمہارا تعلق ہے، ترکسر کے علماء بہت اچھا پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ ہمارے یہاں مغرب کی نماز پڑھائی ہے، فلاں جگہ مسجد ہے۔ ہم نے کہا چلو ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم وہاں حاضر ہوئے، مغرب کی نماز کا وقت باقی تھا تو ایک چچا دعا کر رہے تھے، انہوں نے چالو دعا مجھے دیکھا اور پوچھنے لگے نماز پڑھانے والے مولانا کون ہے جو ترکسر سے آئے ہوئے؟ یہی ہے؟ ہاں یہی ہے۔ پھر دعا میں لگ گئے، پھر اچانک گھڑی کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے اقبال بھائی ذرا گھڑی درست کر دیو، چونکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہے تو کیا مجھے یاد نہیں رہتا۔ اب وہ میرے ساتھ 5-6 کا قافلہ تھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے، میں نے کہا خاموش رہنا، چچا ہے، دیکھنا بوڑھے میں آئے، مار ور نہ دیں۔ ایسی دعاؤں کا کیا مطلب؟ ہم اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہے ہیں، دعائیں مانگ کر دعا کر رہے ہیں اور مجھے دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہی حافظ صاحب ہے جو یہی مولانا ہے ترکسر سے آئے ہوئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اللہ اکبر! تو یہ اتنی زیادہ غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس اعتبار سے ہم باقی زندگی گزاریں۔ اور آخری پیغام یہ ہے کہ ہم نے عید کے دن سب کو ماشاءاللہ عید کی مبارکبادی پیش کی، کوئی حرج نہیں، خوشی کا موقع ہے، لیکن گلے لگایا اس وقت اب یہی زندگی ہماری، یہی محبتیں زندگی بھر باقی رہنی چاہیے۔ صرف محبت کا اظہار کرنے کے لیے عید کا ہی دن نہیں تھا، غریبوں کی غمخواری اللہ کے رسول نے ہمیں پوری زندگی سکھائی ہے۔ ہم نے عید کی مبارکبادی پیش کر کے لوگوں کو گلے سے لگا کر اس بات کا میسیج دیا کہ الحمدللہ ہم بھائی بھائی ہیں، تب یہی بھائی بھائی والی کیفیت ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ مومن کے لیے ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن بھائی کے لیے مضبوطی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان کے بعد بھی مسجدیں کھلی رہے گی، رمضان کے بعد بھی کلام پاک ہے، رمضان کے بعد بھی دعاؤں کا وہی اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کے بعد بھی امام صاحب حاضر ہیں، سب کچھ یہی ہے، ہمیں بس مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے۔ جزدانوں میں رکھے ہوئے کلام پاک، خالی خالی وضو خانے اور خالی خالی جماعت کھانے، پوچھتے ہیں بہت سی مرتبہ مولانا مسلمان کہاں چلے گئے، رمضان ختم ہو یا مسلمان؟ کہنا پڑتا ہے مسلمان تو باقی ہے، لیکن قرآن کریم کی عظمت دل میں نہیں ہے، مساجد کی عظمت دل میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق پیدا نہیں ہوا، یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں اس بات کی کہ رمضان قبول نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔